ٹرمپیفائڈ بولیں ان کو. اب وہی ورڈ جارگن اب آپ ان کے لیے استعمال کریں. جیسے آئی فون 13 ہوتا ہے نا تو آئی فون 16 استعمال کرتے ہیں, اب اس کو استعمال کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خریدنے میں ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں, کاش ہم اتنی احتیاط آئیڈیاز کو بھی پرکھنے میں کریں. مجھے تصور طالبان سے صرف اختلاف نہیں, مجھے نفرت ہے, اور یہ میں بہت کم کہتا ہوں, مجھے نفرت ہے. احمد جاوید صاحب کی پیاری بات, رسول اللہ کے دین کی حفاظت بھیڑیے نہیں کرتے. مجھے اس بات سے بھی خوف آتا ہے جس طرح وہ لوگ روشنی سے ڈرتے ہیں یا روشنی کو ناپسند کرتے ہیں. وہ کہکا نہیں لگاتے, ان کے ہاں زندگی کارنیول نہیں ہے, ملٹری پریڈ ہے. وہ سارا دن جنگ و جدل کو زندگی سمجھتے ہیں. ان کا تصور عورت, تصور کسی کو سزا دینا, یہ سب کچھ بہت ہی ڈراؤنا ہے. اور سب سے ورس بات کہ وہ مذہب کے لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر سامنے آتے ہیں. مگر آج بھائی ایک اور طالبان کی بات کرنی ہے جس نے اصل میں ان کو بنایا تھا. ہمیں تو لگا وہ بھول بھال گئے ہیں, لیکن انہوں نے دکھایا کہ ان کی سائیکی کے اندر ابھی بھی طالبانائزیشن موجود ہے. جو ان کے موجد ہیں, ان کے بنانے والے وکٹر ہیں اس فرینکنسٹائن کے, وہ آپ اور میں نہیں ہیں. وہ اب تو ندیم فاروق پراچا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یار اب 71 سے آگے آ جاؤ, اصل لوگوں کو بھی پہچان لو. اگر اسی طرح ماضی میں ہر لمحے 71 پہ ہی کھڑے رہنا ہے, زیادہ دور میں ہی کھڑے رہنا ہے, تو پھر بھائی یہ والی بھی تھوڑی بات طے کر لو. ابھی تھوڑا سا پہلے تو وہ ہماری انڈیا اور پاکستان کے اوپر حکومت کر رہا تھا برطانیہ, یا فرانس والے یہ افریقہ میں کیا لینے آئے ہوئے تھے, وہ نیوزی لینڈ کے جھنڈوں پہ بھائی برطانیہ کیوں لگا ہوا. تو اب تھوڑا آگے آ جائیے اور آج ہم ایکسپوز کریں ان سائیکیز کو جنہوں نے جنم دیا طالبانائزیشن کو, جنہوں نے دین کو وہ دانت دیے جو زہریلے تھے. تو وہ نظر آ رہا ہے اب پوری دنیا کو کہ وہ کیسے آدمی ہے. اچھا, ٹرمپ میں اور طالبان میں کچھ باتیں بڑی عجب اور خوبصورت انداز میں مشترک ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بچوں سے سیکس کرنے کا اس کو کتنا شوق ہے. ایپسٹین آئلینڈ پر کیسی کیسی باتیں کھلی کی ہے, سیکس obsessed آدمی ہے. دوسرا آپ کبھی دیکھیے کہ اس کا عورت کا تصور بڑا کموڈیفائڈ نوعیت کا ہے. ساری عمر آپ ان کی دیکھیں ایسے سکینڈلز میں گزری ہیں, اور یہ عورت کو کتنی وہ ایسے ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. Keep your voice down, please. Keep your voice down. Did you not? How many? کبھی آپ ٹرمپ کے ایستھیٹکس دیکھیے, اس کو رقص کرتے دیکھیں تو آپ کو شرمندگی ہو جائے گی. وہ انسان کا بھدا پن ظاہر ہوتا ہے جس کے ایستھیٹکس اچھے نہ ہو. اور وہ ان کی طرف بھی اتنا ہی ڈراؤنا ہے کہ ان کو ناچنے کے لیے بھی ہاتھ میں بندوق اٹھانی پڑے, یعنی سیلیبریشن بھی مکمل نہیں ہوتی اگر ہاتھ میں AK-47 نہ ہو. تو یہ تو بہت وہ عجب سی بات ہے. تو دوسرا آپ دیکھیے کہ وہ رائٹیسنس کا عجب مریض ہے. مطلب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ درست ہے اور یہ پوری دنیا کی اصلاح کرنے نکلا ہے, اور کس طرح سے یہ امریکہ کے خطے سے اٹھ کے پوری دنیا میں اپنا وہ پرچم لے کر نکل رہا ہے, اور ہی از ٹرائنگ ٹو میک امریکہ گریٹ. We will make America powerful again. We will make America healthy again. تو آپ دیکھیے کہ یہ گونج تو مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے, مطلب جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ I have to make America great. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اصل طالبان سائیکی تو اس آدمی کے اندر موجود ہے, جو فرسٹریٹ بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور تمام چیزوں کا فیصلہ یہ طاقت سے کرتا ہے. مطلب کہ یہ قلم سے بھی وہ لکھنے کے بعد اس کی قیمت بتا رہا ہوتا ہے. طاقت کا ایک نظریہ ہے نا, حد سے زیادہ چیزوں کو مہنگا بنانا, ہر بات سے دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا. تو اصل طالبان جی ہیں تو بھئی نکالوں سے ہوشیار رہا کریں. یہ تو بڑے باربیرک نوعیت کے پریمیٹیو طالبان ہیں. میں آپ کو جدید طالبان سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. ٹرمپ جدید طالبان ہے جس نے ایوالو کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, اس کی ٹائیاں, اس کے سوٹس, لیکن اندر سے وہ وہی ہے. اور مجھے لگتا ہے اس نے مہنگا لباس اسی لیے پہنا ہوتا ہے, قلم مہنگا اسی لیے اٹھایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا وہ باربیرک طالبانائزڈ سائیکی چھپی رہے. اور یہ ہمارے ان دوستوں کو بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ تہذیبیں جو ہیں وہ اس طرح آگے نہیں بڑھتی. مذہب جو ہے وہ لاٹھی نہیں بن جاتا جو طالبان استعمال کرتے ہیں, جو ٹرمپ اپنی طرح کی استعمال کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو لاٹھی سے ہانکنے کو سمجھتے ہیں. دنیا میں بڑے 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 پائٹ پائپر کا تصور بھی ہے کہ آپ پوری دنیا کو اپنے خیالات سے, اپنی موسیقی سے, اپنے کلام سے, اپنی شاعری سے, اپنے نظریات سے, اپنے سماج سے گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو ایسے نہیں لگتا. اور دوسرا ایک وہ جو بات ہے کہ ٹرمپ ہر چیز کو خریدنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں اس کو لگتا ہے کہ ہر چیز خریدی جاتی ہے, اور جیسے بچہ نہیں وہ رونے لگ جاتا کہ یار تم نے بیچی کیوں نہیں, اور فوراً کھول دو اسٹریٹ آف ہارمز, تو گالی گلوچ پر اتر آیا. تو گالی بتاتی ہے نا آرول کی تھیوری کے مطابق کہ ذہن کے اندر کا ماحول کیسا ہے. تو یہ سب کچھ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا بدبودار وہ ایک کوڑا دان موجود ہے اس کے اندر, جو ہر تھوڑی دیر بعد باہر نکل آتا ہے. تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ مغرب کے جمہوری نظام ایکسپوز ہو رہے ہیں,
بہت اچھا ہو رہا ہے کہ یہ چہرہ روشن ہے، اندرون چنگیز سے تاریخ تر ہے. بہت اچھا ہو رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے، بار بار تاریخ میں چھپ جاتا تھا نا، سارا الزام ہم پہ آ جاتا تھا. بڑا اچھا ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہی ہیں وکٹر اس فرینکنسٹائن کے، یہی ہیں موجد طالبان کو بنانے والے. انہوں نے اسی کی بنیاد رکھی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ماسٹر میں وہ ساری چیزیں کرسٹلائز ہو کے سامنے آ گئی ہیں. وہ ہر لمحے گالی گلوچ کرنا، وہ بموں کی تعریف کر کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کہ میرے اس بم کی یہ طاقت ہے، آج میں فلانی طرح حملہ کروں گا. مطلب کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا اطلاع دے رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی خوشی کی نوید نہیں ہے، وہ بلیک میلر ہے، وہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا خاندان اس وقت بھی پیسہ لگا رہا ہے. دوسری ایک بات آپ دیکھیں کہ جس طرح طالبان کے ہاں تصور موت، احمد جاوید صاحب نے کہا بہت عجب ہے، یہ ماتم نہیں کرتے، غم نہیں کرتے، بیٹا بھی مر جائے تو یہ مطلب کہ یہ انڈیفرنٹ رہتے ہیں. جیسے ان کے ہاں اندر وہ احساسات شرنک کر گئے ہیں، ویسی حالت اس صاحب کی طرف ہے کہ وہ کتنی بچیاں ایران میں مریں، کتنے بچے غزہ میں مرے، لیکن وہ اپنی نارسزم میں موجود ہے کہ بھائی مجھے امن انعام دو. اور دیکھو امن انعام نہیں ملا تو اس نے کہا چلو پھر میں جنگیں کر کے دکھاتا ہوں. جنگ کا انعام تو دو گے نا. تو یہ عجب بات ہے کہ جس آدمی کو کوالیفائی کروانے کی کوشش کی گئی کہ وہ امن کا انعام کا حامل بن سکتا ہے، اس نے کہا نہیں دیتے، اب چلو میں تمہیں اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہوں. تو وہ جیسے ایسے وہ سپرمین کلارک ایسے اتار کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا نا. تو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ایسے ڈھیر مہنگے مہنگے سوٹس میں باندھ بوند کے ٹائی لگا کے وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر بھی وہ اندر کا جو غلاظت ہے وہ چھپ نہیں پا رہی. سو ٹرمپ ویسٹرن ورلڈ کا میکیویلی ہے. بہت جلد ہم اس کے اوپر بھی اور ویڈیوز بنائیں گے کہ وقت آ گیا کہ مغرب احتساب کرے. امام غزالی سے جان چھوٹے گی تو میکیویلی کے ٹیکسٹ کے اوپر تنقید کرنے کا موقع ملے گا نا کہ بھائی دنیا میں عیاری کرو، طاقت استعمال کرو، محبت سے زیادہ ضروری ہے لوگ آپ سے ڈریں. یا تھامس ہوبز کی کائنات جو اب بسا لی ہے، قوانین بھی ایسے جس کو بڑا توڑ کے نکل جائے، چھوٹا جکڑا جائے. UN میں چھوٹا آ کے روتا رہے، بڑا جب وہ ادھر آئے ان کے بڑے وہ اس کے ملک پر حملہ کر دے. تو وقت آ گیا نا کہ ہم مغرب کی، امام غزالی نے مسلمانوں کو، امام غزالی نے نمبروں سے دور کر دیا، بس کر دیں بھائی. اتنی قدیم بات، وہ بڑی پیاری بات وہ یون والے ہمارے دوست کرتے ہوتے ہیں کہ یا تاریں کاٹ جاتے تھے. بھائی اب سامنے کی بات کرو کہ کس طرح سے جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے میکیویلی متعارف کرایا، فریڈرک نیٹشے کو ہوا دی، تھامس ہوبز کو ہوا دی، اور دیکھ لیں ہمارے سامنے کیا نہیں. ایڈم سمتھ سیلفش بن کے دکھاؤ، پھر ابھی پوری ورکشاپ اور نہیں سیلفش نہیں سیلف انٹرسٹ کہا تھا، تب بھی بھائی تقریباً اتنے معنی نکلتے ہیں. نہ کسی بڑی تہذیب سے مغرب والے ملے ہوتے جہاں بڑے بڑے شاعر، بڑے لکھاری جس کا کلچر قدیم ہوتا تو بتاتے بھائی ہم میں سے بہت اہم ہوتا ہے اور ہم وہ جو میں کو محفوظ رکھے. تو خیر ٹرمپ کا تو میں ہی میں ہے، اور میں بھی ایسا جو ہر ہم کو پاش کر دے، اور میں بھی ایسا جو ہر میں کو دیکھ کر وہ کیا کہیں کہ انسیکیور محسوس کرے، جو ہر وقت طاقت کو موریلٹی پر وہ رکھے اور طالبان کی سب سے زیادہ مہذب قسم میں نظر آئے. تو بس ایسے ہی ہیں. تو نکالوں سے ہوشیار رہیں. اور اب مارکیٹ میں جدید نوعیت کی پروڈکٹس آ چکی ہیں طالبان کی، ٹرمپ ان کا نام ہے. ان کو جلدی سے جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیں. پرانی پروڈکٹ جیسے آئی فون 13 ہوتا ہے نا، تو آئی فون 16 استعمال کرتے ہیں، اب اس کو استعمال کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کا نام ٹرمپ کے نام، جیسے طالب سے طالبان، طالبانائزیشن ہم کہتے ہیں، اب ٹرمپائزیشن کو ورڈ کریں، ٹرمپڈ ورڈ کریں، ٹرمپیفائڈ بولیں ان کو. اب وہی ورڈ جارگن اب آپ ان کے لیے استعمال کریں جو انہوں نے بنایا تھا.